اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی سیریز شروع کر چکے ہیں اور آج اس کا تیسرا پارٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے جانثار غلاموں میں سے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں شروع کروں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کا ٹائٹل ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح مر مر کر جیے۔ اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں رات بھر، مگر مجھے کوڑے سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ تکلیف دہ تصور کی آگ رات بسر کرنی تھی۔ سورج کے تصور کے ساتھ ساتھ امیہ نے مجھے سورج کے کباب بنا دینے والی گرمی میں سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا اور مکہ میں سورج پھانسی کی گاڑی سمجھا جاتا تھا۔ موت کی آمد کی توقع انسان کے اندر لاتعداد چراغ روشن کر دیتی ہے، اور میرے ساتھ میرے اللہ نے یہ کرم فرمائی کہ اس نے مجھے ایک ایسی روشنی عطا کر دی تھی جس نے مجھے اپنے والدین چمڑا کمانے کی بٹیوں پر کام کرتے نظر آئے۔ میرے والد محترم کی توانائی کا اس طرح احتسال کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ میری ماں ہر وقت کھانستی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ یہ کھانسی جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس شب میں نے ان دونوں کی محبت اور شفقت دیکھی اور انہیں اپنے بیٹے کی حالت پر افسردہ اور غمگین پایا۔ ناظرین کرام، حضرت بلال اپنے والدین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق بحیرہ احمر کے اس پار ایتھوپیا سے تھا۔ مجھے اس بات کا علم کبھی نہ ہو سکا کہ وہ غلامی کی زنجیروں میں کیسے آ گئے۔ انہوں نے اس بارے میں مجھے بھی کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس بات کو بلا برداشت کر رہے تھے۔ تاہم ایک بار میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ بے شک میں جب پیدا ہوا تو غلامی میں پیدا ہوا تھا، مگر رحم مادر میں قرار پاتے وقت میں آزاد تھا۔ چنانچہ یہ بات مجھے ہمیشہ معلوم رہی کہ میں رحم مادر سے ہی غلام نہیں تھا۔ تمام انسانوں کو ان کے علم کے بغیر زندگی دی جاتی ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے، اور کوئی بھی انسان اپنے لیے دروازے کا انتخاب نہیں کرتا۔ نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہاں داخل ہونا ہے، یہی انسان کا مقدر ہے۔ ناظرین کرام، اس رات زمانہ گزرا، میں نے اپنے والدین کو ایک دوسرے سے سرگوشی میں یہ کہتے سنا تھا کہ کیا انہیں اپنے بیٹے کو غلامی میں آنکھ کھولنے سے قبل قتل کر دینا چاہیے تھا، اور یوں وہ مجھے غلامی سے بچا لینے میں کامیاب ہو جاتے۔ مجھے اپنے چہرے پر آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو محسوس ہوئے تھے، اپنے لیے نہیں بلکہ والدین کی محبت اور شفقت میں گلنے والے درد کی وجہ سے۔ میں نے حضرت اسماعیل کی طرح اپنے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، مگر اس کا موقع نہ آیا۔ پھر میں نے وہ دن بھی دیکھا جس دن میں بازار میں بیچ دیے جانے کی عمر کو پہنچ گیا تھا، اپنے قد و قامت کے ساتھ غلام بننے والا تھا۔ پھر میں یکے بعد دیگرے کئی بار بکا، میرے آقا بدلتے رہے۔ اب تو مجھے اس پر ہنسی آتی ہے۔ مجھے چھڑی سے تو کبھی پاؤں کی ٹھوکر سے مارا جاتا تھا، تو نوبت کوڑوں تک پہنچی تھی، مگر اس رات امیہ کے غلاموں کے بارے میں مجھے نہ جانے کیوں گھٹنوں سے گردن تک باندھ دیا گیا تھا۔ ہنسی میرے اندر کہیں دم توڑ چکی تھی۔ پھر ایک نے عزم کے ساتھ دکھ درد بلا کر کے میں نے اللہ کی خوبصورت کائنات میں زندہ رہنا شروع کر دیا۔ وہ حسن و خوبصورتی جو مجھ سے رخصت ہو رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ کہیں دور کتے کی آواز سنائی دی، فرش پر چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس تاریک رات میں روز روشن کی روشنی میں نظر آنے والی کسی شے کی مانند مجھے ایک چتی دار بنور دکھائی دیا۔ آج بھی مجھے کوئی بنور نظر آ جائے تو میں دن بھر خوش رہتا ہوں، بنورے پکارتا رہتا ہوں۔ انسان کس کس شے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر آنے والی شام حادثات میں تھے۔ مجھے یہاں تک کون لے آیا تھا؟ میں تو گویا ایک ڈلوان پر کھڑا تھا۔ کیا عمار مجھے یہاں لے آیا تھا؟ مجھے عمار کے ساتھ یا عمار کو میرے ساتھ کیا کام تھا؟ میں نے اسے کوڑے سے مارا بھی ہوتا تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ
مورد الزام نہ ٹھہراتا، بلکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کوڑا اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ پھر بھی میں نے بلال جو ایک بیکار انسان تھا یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میری غلامی میں مجھے حکم بجا لانے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے میں نے کوئی فیصلہ کر لیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ ایک غلام کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ جس شخص کے پاس کوئی متبادل راستہ نہ ہو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اچانک یا کوڑا میرے ہاتھ سے گر کیوں گیا تھا؟ غلام تو خود اپنے آپ سے خائف رہتا ہے، ورنہ میں تو کوئی بہادر انسان نہ تھا اس قدر احمق کے بغاوت پر آمادہ ہو جاتا۔ اس کا جواب کہیں اور ہے۔ کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کیا؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ جب میلہ ختم ہو گیا، قافلے میں اپنے ہی گرد میں چھپ گئے تو مکہ پھر سے سکڑ کر چھوٹا ہو گیا تھا۔ سڑکوں گلیوں میں پھر صرف مانوس چہرے رہ گئے تھے، یہ بھی میرے قریب سے گزرتے۔ میری حیثیت تو ایک غلام کی تھی، میری طرف انہوں نے کیا توجہ دینی تھی؟ مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا۔ آپ کی تو بات ہی اور تھی۔ وہ کسی اجنبی کے پاس سے بھی گزرتے دوستانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے گزرتے۔ اب تو حضور خدائے وحدت کی شہادت دے رہے تھے۔ میں چند گھنٹے رسیوں میں بندھا پڑا ہوا تھا، یہ رسیاں مجھے کاٹ رہی تھیں اور بس اندر ہی اندر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے مجھے اوکھلی میں ڈال کر کوٹا جا رہا ہو۔ مجھے تھوڑی بہت امید تھی کہ رونے بسونے سے صبح کے وقت مجھے زندگی اور موت کے درمیان بال برابر فاصلے کا فائدہ ضرور دیا جائے گا۔ مجھے یہ امید رکھنی چاہیے تھی۔ امید تو انسان کی آخری دوست ہوتی ہے اور یہ آخری انسان تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ صبح قریب تھی، کل کی ہوا کی جگہ آج کی ہوا نے لے لی تھی۔ میں نے اپنے پھیپھڑوں کو اس تازہ ہوا سے بھر لیا تھا۔ میرا ذہن خدائے وحدہ لا شریک کی جانب پیچھے کی طرف گھوم رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان دنوں میں ناخواندہ تھا، میرے ذہن میں کوئی حروف تہجی نہیں تھا، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں سرے گرداں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ایسا خانہ بدوش تھا جس کے نزدیک کوئی کنواں نہ تھا، مگر میری پیاس قائم تھی۔ یہ پیاس مجھے کسی ایک سمت دھکیل رہی تھی جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ اے اللہ، انسان تیرا انتخاب نہیں کرتا بلکہ تو اس سے چنتا ہے، تیری رضا نہ ہو تو کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ اس صبح اللہ کے خاص فضل و کرم سے میں نے مال کے حقیق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا اور میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ مجھے اچانک یوں لگا جیسے رسیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود کوئی خوشبو میرے جسم کے ہر بن منہ میں پھیل گئی ہو۔ میری روح خوشی مسرت سے نغمہ سرا ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے حقیقی سکون اطمینان اللہ کے قریب رہ کر ہی مل سکتا تھا۔ یہ سچائی میرے قلب و ذہن میں سما گئی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کرنے کا آغاز کر دیا تھا اور میری روح کو مکمل سکون مل گیا تھا۔ میں نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی تو میرا ذہن مطمئن ہو گیا۔ میں نے اللہ کے رحم و کرم پر نظر ڈالی تو سارا ڈر مجھ سے بھاگ گیا۔ پھر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق سورج طلوع ہوا۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہیں بھلا کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ توقع یہ رکھتے تھے کہ میں ان سے رحم کی درخواست کروں گا؟ انہوں نے معاملہ اس کے برعکس دیکھا تو سمجھے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ انہیں کیسا معلوم ہوا کہ میں ایک خدائے واحد پر توکل کرنا شروع کر دیا تھا جو میرا خالق و مالک تھا۔ اب میرا ایمان یہ بن چکا تھا کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ انہیں بھلا اس بات کی خبر کیسے ہوتی کہ اللہ نے پہلے ہی مجھے ان کے ہاتھوں کے خوف سے آزاد کر دیا تھا؟ اس نے تو اپنے فضل و کرم سے مجھے پہلے ہی بلند فرما دیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باندھ کر رات بھر کے لیے
ایک کمرے میں پھینک دیا گیا تو وہ اپنی اس رات کی پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پہلی ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔